بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد اختر اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل رسول پور ٹی وی۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے۔ بڑا دل چاہتا تھا حضور سے ملنے کو، آئے بھی 2 دفعہ۔ اماں بوڑھی تھی نا، اماں بوڑھی ہو اور ماں حکم دے کہ نبی پاک کے پاس نہیں جانا، ذرا غور سے سننا میری بات کو۔ تو حضرت اویس کرنی، یہ داتا گنج بخش علی حجویری نے لکھا ہے، یہ امام شرانی نے لکھا ہے، یہ تمام سیرت نگاروں نے لکھا ہے۔ کہا بیٹے میں کمزور ہوں، مجھے چھوڑ کے نہ جانا۔ ایک دن بڑی منت کی، رو پڑے۔ اماں نے کہا بیٹا جانا، لیکن اگر حضور گھر نہ ہوئے تو تلاش نہ کرنا، میں فالج زدہ ہوں، اٹھ کے چل نہیں سکتی۔ حضرت اویس کرنی چلے گئے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے چلے گئے۔ جب ان کی چوکھٹ پہ پہنچے تو حضرت اویس کہتے ہیں کہ میں نے دروازے پہ دستک دی۔ یہ امام شرانی کے جملے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اندر سے بولی کہ کون ہے دروازے پہ؟ حضرت اویس کرنی دروازے پہ کھڑے ہیں، بڑی عاجزی، بڑی درویشی سے کہنے لگے کہ اماں جی، ایک فقیر ہوں، یمن کا رہنے والا ہوں، محبوب سے ملنا ہے۔ کہا وہ تو گھر میں تشریف فرما نہیں ہیں، باہر دیکھ لو، مسجد میں کسی جگہ تلاش کر لو۔ حضرت اویس کرنی کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اماں نے اجازت نہ دی تھی نا آگے مزید تلاش کرنے کی۔ کہنے لگے وہ حضور آئے تو بتا دینا کہ ایک فقیر آیا تھا کرن سے۔ امام شرانی کے جملے ہیں کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے بتانا نہیں پڑا، محبوب گھر آئے تو آتے ہی پوچھنے لگے کہ عائشہ کوئی آیا تھا؟ علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں کہ غیب مانا کہ راز ہے، لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کوئی آیا تھا؟ تو حضرت عائشہ نے سوال عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو کیسے پتا چلا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ کسی کی خوشبو آ رہی ہے۔ امام شرانی کے لفظ ہیں، کہا حضور کرن کا رہنے والا کوئی فقیر آیا تھا، سلام چھوڑ کے چلا گیا۔ جناب عائشہ کہتی ہیں کہ حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ میں نے کہا حضور وہ گیا کیوں؟ تو محبوب نے فرمایا اس کی ماں بوڑھی ہے اور بیمار بھی ہے۔ حضرت اویس کرنی تابعی بنے، وہ صحابی نہیں بن سکے، صرف ماں کے حکم کا پہرا دیتے دیتے انتہائی معذرت کے ساتھ تو تبلیغ کرنے کیسے چلا جاتا ہے؟ اپنی ماں کو چھوڑ کے تو پیر صاحب کے ڈیرے پہ کیسے پہنچ گیا؟ اماں کو چھوڑ کے تجھے کس نے اجازت دی کہ تیرے ماں باپ بوڑھے تھے اور تو کہے کہ جی میں وہاں جا رہا ہوں، میں نے چلے کرنے ہیں، وظیفے پڑھنے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے لکھا ہے کہ وہ جو محبوب کا فرمان ہے نا بخاری مسلم میں، فرمایا جس کا والد راضی اس کا اللہ راضی، اور جس کا باپ ناراض اس کا رب ناراض۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ 100 ولی ایک جگہ پہ فرماتے ہیں کہ 1000 ولی ایک طرف بیٹھ کے کہہ دینا کہ یا اللہ اس بندے کو بخش دے، اور اکیلا والد کہہ دینا کہ یا اللہ میرا نافرمان ہے معاف نہ کرنا، تو فرمایا اللہ اس 100 ولی کی نہیں مانتا، والد کی بات مانتا ہے، اس لیے کہ حضور کا فرمان آ گیا، باپ راضی ہوگا تو اللہ راضی ہوگا۔ تو میرے بھائی شریعت ایک حقیقت ہے، اس حقیقت کو سمجھیں۔ حضرت اویس کرنی کی زندگی کا ایک پہلو یہ ہے، دوسرا پہلو جو ہے نا وہ تھا ان کو اپنا آپ چھپا کے رکھنا۔ اور ہم لوگ بہت زیادہ دکھاوا کرتے ہیں، بڑی لمبی چوڑی داستانیں، اور بڑا ہمیں شوق ہے تصویروں کا، بڑا شوق ہے۔ آپ یقین کریں میری طرح کے بہت سارے لوگوں کے پوسٹر چھپتے ہوں، بڑی بڑی تصویریں لگی ہوئی ہوں، چوکوں میں استقبال، یہ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے، اور سب سے اچھا استقبال وہ ہے جو قیامت کے دن ہوگا۔ اگر استقبال دیکھے نا، یہاں ہم سے پہلے لوگوں کے بڑے استقبال ہوئے، پھر بعد میں کیا ہوا؟ چلے گئے وہ، تو ہم آ گئے، ہم بھی چلے جائیں گے۔ مٹی مٹی رہنی ایویں کادی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندیا کل مٹی دے تھلے۔ حضرت اویس کرنی خیر التابعین ہیں، تابعین میں سے سب سے پہلا نمبر، اور آپ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک مسئلہ بتاتے چلیں، ہم نا گزرتے گزرتے بتا دیتے ہیں کہ میں تہجد گزار بھی ہوں، گزرتے گزرتے بتا دیتے ہیں کہ مسجد کی جو ٹائلیں ہیں نا وہ میں نے لگوائی ہیں،
کوئی بندہ مل جائے جس کو ہم کرامتیں سنا سکیں۔ ناظرین، تو کیا اللہ راضی ہوگا؟ او بھائی، یہ کوئی بتانے کی بات ہے؟ کسی سے ذکر کرنے کی بات ہے؟ یہ اللہ رسول کا راز ہے، اس کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھا، ساری زندگی اپنے آپ کو چھپا کے رکھا۔ اماں جب انتقال کر گئی نا خواجہ حضرت اویس کرنی کی، والد پہلے جا چکے تھے، والدہ انتقال کر گئی تو کسی ایک جگہ ٹھکانہ نہیں رکھا۔ حضرت اویس کرنی داتا صاحب نے اس کو لکھا ہے کہ اس کا تذکرہ قرآن نے فرمایا، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور جب لوگ انہیں برا کہتے ہیں تو اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ ملامتی گروہ جو کہتے ہیں کہ لوگ اگر تھوڑا سا ہم سے الرجی کریں گے تو ہو سکتا ہے، دیکھیں نا، جب آپ کو کوئی برا کہتا ہے تو نفس دبتا ہے، کہتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت با یزید بسطامی سلطان العارفین رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان شریف کا مہینہ تھا تو میں گزر رہا تھا بستان کے بازار سے، لوگ دکانوں سے اٹھ اٹھ کے مجھے ملنے آنے لگے تو میرا نفس مجھے کہنے لگا اتنی شان تو آج بادشاہ کی بھی نہیں جتنی تیری ہے۔ کاروبار چھوڑ کے تو نہیں نا کوئی آتا، پر یہاں پر تو لوگ اپنا کاروبار چھوڑ کر آپ سے ملنے آ رہے ہیں۔ اسی لمحے مجھے میری روحانی ترقی رک گئی، میں پریشان ہو گیا کہ میں نے لوگوں کی تعریفوں کو بڑا سمجھ لیا۔ کہتے ہیں کھجوریں تھی ریڑھی پر، پتہ ہے نا رمضان میں کھجوریں بڑی بکتی ہیں۔ کہتے ہیں میں آگے بڑھا، لوگ سلامیں لے رہے تھے، ایک کھجور اٹھا کے نا کھائی نہیں، اٹھا کے منہ میں رکھ لی، صرف منہ میں۔ لوگ کہنے لگے دفع کرو، یہ بھی کوئی بندہ ہے، اس نے روزہ ہی نہیں رکھا، اس نے پیر ہو کے روزہ ہی نہیں رکھا۔ اتنے لوگوں نے ملامت کی تو میرا نفس کچلا گیا۔ جب کوئی آپ کو برا کہتا ہے نا، پھر جو سجدے میں رونے کا مزہ آتا ہے، اصل تعریف کے قابل تو وہ سجدہ ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں میں کھل کے رویا اللہ کی بارگاہ میں۔ بابا بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں ایک دن میرا بھی دل کیا تھا کہ میں اعتکاف کروں اور قصور سے نکل جاؤں۔ کچھ پیر کہہ کے ہاتھ چومتے ہیں، کچھ سید کہہ کے فرمانے لگے کہ اٹھ بلیا چل اوتھے چلیے، اٹھ بلیا چل اوتھے چلیے جتھے وسدے سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پہچانے تے نہ کوئی سانو منے۔ حضرت اویس کرنی کا یہ کمال رہا، جس طرح حضرت با یزید نے کھجور رکھ لی، لوگ برا کہنے لگے، چھوڑ کے چلے گئے۔ فرماتے ہیں جو مزہ اس دن سجدوں میں آیا نا، تھوڑا آگے جا کے میں نے کھجور باہر نکال دی، روزہ بھی نہیں ٹوٹا، اور میرا خادم کہنے لگا کہ حضور یہ کیا کیا؟ فرمانے لگے کہ رب کے قریب ہونے کا ایک طریقہ اختیار کیا، یہ بھی ایک طریقہ ہے اس کے قریب ہونے کا۔ پیارے دوستو، داتا صاحب نے لکھا ہے کہ ایک اور تابعی تھے اور ان کا نام تھا حضرت حرم بن حیان۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں تڑپ لگ گئی کہ حضرت اویس کرنی سے ملوں۔ میں یمن آیا ملنے، جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو ایک جگہ رہتے نہیں تھے، کبھی یمن، کبھی کوفے، کبھی کہیں۔ حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں کہ میں حضرت اویس کرنی کو ڈھونڈتے، ناظرین توجہ ہے نا میری بات پہ، کہتے ہیں کہ میں نے مہینوں کا سفر کیا، آپ نے بھی کبھی کیا ہے مرشد ڈھونڈنے کے لیے؟ کہندے نے حضرت صاحب ہن کوئی کامل پیر رہا ہی کوئی نہیں، کوئی لبا ہی کوئی نہیں، ہن ساریاں نے دکانداریاں کھول لیاں نے۔ او میرے بھائی، تو گیا کہاں ہے؟ تو کہاں گیا؟ گھر بیٹھے فیصلہ کر لیا تو نے کہ تو کہاں نکلا ہے؟ جو نکلتے ہیں نا انہیں تو رب کریم کا قرب بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ تو نکلا ہی نہیں، تو نے گھر بیٹھے ہی فیصلہ کر لیا ہے کہ سارے ہی غلط ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا سارے غلط ہوں، اس لیے کہ صحیح بخاری میں محبوب کا فرمان موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع ہو ہی نہیں سکتی، تھوڑے لوگ برے ہوں گے، سارے برے ہو سکتے نہیں۔ یہ تو ہم نے ایک دوسرے پر تنقید کر کے لوگوں کو برا کیا، جو اچھے تھے وہ بھی ہماری تنقید کے پیچھے چھپ گئے۔
खैर, हज़रत हरम बिन हयान कहते हैं कि मैं जनाब अवैसे करनी को ढूंढने निकला, तो उनको ढूंढते ढूंढते मैं पहले यमन गया। लोगों से मैंने पूछा हज़रत अवैस करनी के बारे में, तो वो कहने लगे छोड़ो, वो तो दीवाना है। और दाता साहब ने ये लफ्ज़ लिखे हैं, लफ्ज़ देखना, ज़रा गौर करना, बड़ा मज़ा देंगे आपको ये जुमले। दाता साहब कहते हैं कि जब हज़रत हरम ने लोगों से पूछा अवैसे करनी का, तो वो कहने लगे वो तो दीवाना है, मजनून है, पागल है, माज़अल्लाह। हज़रत हरम ने पूछा क्यों, क्या तुमने देख लिया? कहने लगे जब दुनिया रोती है तो वो हंसता है, और जब लोग हंसते हैं तो वो रोता है। अजीब उसका अंदाज है, वो तो दीवाना सा आदमी है और अजीब बंदा है, अजीब शख्स है। रूढ़ी पर जो लोग छिलके फेंक देते हैं वो इकट्ठे करता है रूढ़ी से। उठ बुल्लिया चल ओथे चलिए, जिथे सारे अन्ने, ना कोई साड़ी जात पहचाने, ना कोई सानू मन्ने। कहते हैं छिलके उठा के धो के खा लेता है, और फिर लोग जो कपड़ा पहनने के काबिल नहीं रहता, लोग उसे फेंक देते हैं। वो टाकियाँ जमा करके उनको सीता रहता है, उनका लिबास बनाता है। कोई रोटी पकी पकाई देता है तो पसंद नहीं करता, कबूल नहीं करता, तो तुम उससे मिलने आए हो। तो हरम बिन अयान कहने लगे वो भी ज़रा जुदा आया, तो मेरी भी तलाश ज़रा जुदा सी है, मैं भी ज़रा जुदा से आदमी को मिलने आया हूँ। कहने लगे उसका अपना घर भी कोई नहीं, कभी यहाँ होता है तो कभी पता नहीं कहाँ होता है, ढूंढ लो तुम भी। हरम बिन हयान कहते हैं कि मैंने एक शख्स की मिन्नत की, मैंने कहा बता दे, कहीं देखा है? तो कहने लगा वो करम से कूफे चले गए हैं। कहते हैं मैं करम से कूफे आया, एक बंदे से फिर पूछा, लोग कहने लगे छोड़ो वो टिकता नहीं, तो तूने मिल के क्या करना है? कहते हैं मैंने पूछा बताओ तो सही कहाँ हैं? तो कहने लगे वो तो सुना है हज करने चले गए, अयामे हज हैं। कहता है मैं हज पे चला गया, सारी दुनिया मिली पर अवैसे करनी नहीं मिले। पूछा भाई किसी ने देखा है? तो एक शख्स कहने लगा कि मैंने देखा है, और जितना मैं उसके पीछे दौड़ता था वो उतना आगे दौड़ता था। कहाँ गए? कहाँ मदीना शरीफ चले गए। कहते हैं मैं मदीने आया तो मिले वहाँ भी कोई नहीं। मैंने कहा अवैस अगर आपकी बेनियाजी सच्ची है, किसी से मिलना नहीं चाहते हो, तो मेरी भी तड़प बड़ी सच्ची है, मैं भी मिल के छोड़ूँगा, मैं भी मिल के छोड़ूँगा। अगर आपकी सच्ची है ना ये बेनियाजी, तो मेरी तलब भी बड़ी सच्ची है। कहते हैं ढूंढते ढूंढते मैं पहुंच गया, फिर दोबारा कूफे के करीब नहर फुरात, यहाँ इमाम अली मुकाम शहीद हुए। कहते हैं जब मैं पहुंच गया तो वो सारी अलामतें, दाढ़ी उनकी कहीं कहीं थी और कहीं कहीं नहीं थी, उनके हाथों पर बरस के निशान थे, वजूद पतला सा था, कद लंबा। कहते हैं वो जो मैंने सारी निशानियां सुनी थी वो मुझे नज़र आ गईं। वो नहर फुरात के किनारे वज़ू कर रहे थे। जब वो वज़ू से फारिग हुए तो मुंह अभी पानी की तरफ था। मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो पता है मुंह मेरी तरफ नहीं किया, चेहरा अभी उधर ही है। तो कहने लगे वालेकुमुस्सलाम या हरम बिन हयान, यार तूने पीछा नहीं छोड़ा, पहुँच गए हो, आ ही गए हो। मैंने कहा आप कौन हैं? आप अवैस हैं? तो कहने लगे मैं ही हूँ जिसे तू कई महीनों से तलाश कर रहा है। तो मैंने कहा हुजूर आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? ये कशफुल महजूब में इसी तरह लिखा है, मेरा नाम कैसे जानते हैं? तो हज़रत अवैसे करनी कहने लगे कि मेरी रूह आपकी रूह की बाकी है, और मेरी जो रूह है ना, इमाम गज़ाली से किसी ने कहा था कि हुजूर आप मुझसे कितना प्यार करते हैं? फरमाने लगे अपने दिल से पूछ ले तू कितना करता है, मैं भी उतना ही करता हूँ। तो भाई हज़रत अवैसे करनी की मुलाकात हुई तो कहा हुजूर मैं कहाँ से चला और आप कहाँ दौड़े? आप फरमाने लगे यार मैं छुपा हुआ हूँ, तू मुझे छुपा रहने दे। हज़रत हरम बिन हयान कहते हैं मैं चंद घड़ियाँ रुका तो मुझे कहने लगे जा यार तू कोई काम कर और मुझे भी अपना काम करने दे। तो मैंने कहा हुजूर आप क्या करेंगे? फरमाने लगे गुनाह बड़े लंबे हैं, ज़रा माफ़िया मांगूंगा अपने रब से, मैं उसकी बारगाह में इस्तिग़फ़ार करूंगा, मुझे ज़रा रेत पे सजदे करने दे, तो तू चला जा। हज़रत हरम बिन हयान कहते हैं
میں نے کہا حضور میرے لیے دعا کر دیں۔ تو جناب اویس کرنی نے ہاتھ اٹھائے، کہنے لگے یا اللہ میری اور اس کی ملاقات جنت میں کرا دینا، یعنی یہ بھی کہہ دیا کہ اب دنیا میں دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں میں یہ کہنے لگا تھا کہ حضور یہاں نہیں ہوگی، تو کہنے لگے چپ کر، جب جنت کی بات جو ہو گئی، حضور اتنی دور تک تجھے کہہ دیا تو اب تو یہاں سے جا۔ ایک اور بات، پیار صرف سامنے رہ کے نہیں ہوتا، بن دیکھا بھی بڑا شاندار ہوتا ہے۔ ناظرین یہاں پر آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں، پیار صرف سامنے رہ کے نہیں ہوتا، بن دیکھا بھی بڑا شاندار ہوتا ہے، بڑا شاندار، بڑا ہی شاندار ہوتا ہے۔ میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے اپنے صحابہ سے، تم نے مجھے دیکھ کے کلمہ پڑھا ہے، تمہیں ایک مبارک، اور جو بن دیکھے میرے نام پر جانے دیتے ہیں انہیں 7 بار مبارکباد۔ ایک مقام پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ابو داؤد میں موجود ہے۔ محبوب فرمانے لگے صحابہ سے کہ بتاؤ کامل ایمان کس کا ہے؟ کہا یا رسول اللہ نبیوں کا۔ فرمایا ان پر تو وہی آتی ہے، یہ ایک مقرب ہے، ورنہ کامل ایمان انہی کا ہے۔ فرمایا بتاؤ کامل ایمان کس کا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صحابہ کا۔ نبی پاک نے فرمایا تم نے تو درختوں کو سجدے کرتا دیکھا ہے، نبی پاک نے فرمایا تم نے تو درختوں کو سجدے کرتے دیکھا ہے، ڈوبے ہوئے سورج کو واپس آتے دیکھا ہے، چاند ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ کہا حضور پھر فرشتوں کا؟ فرمایا وہ تو اللہ کے عرش کے پاس رہتے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ ہماری پھر بس ہو گئی، آپ بتا دیں کامل ایمان کس کا ہے؟ تو محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کامل ایمان ان کا ہے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا اور ان کی خواہش ہوگی اگر ایک دفعہ جلوہ نظر آئے تو وہ ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہو جائیں، ان کی یہ خواہش ہو۔ حضرت ویسے کرنی نے ہمیں بتایا کہ جو بن دیکھا پیار ہے نا، بن دیکھا، جس نے دیکھا نہیں اور اس کی یاد میں تڑپتا ہے، دیکھا نہیں پر اس کی مالا جپتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تھا، ترغیب و ترغیب میں حدیث ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگ محبت کرتے ہیں پر ہم ان سے ملے نہیں، ہمارے عمل بھی ان جیسے نہیں، حضور اس محبت کے عوض کچھ ملے گا؟ تو محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ محبت کرنے والوں کو جنت میں جمع فرما دے گا۔ سبحان اللہ، اللہ جمع کر دے گا، لیکن کبھی کبھی نہ انہیں اعزاز دینا پڑتا ہے۔ یہ رب رسول کا اپنا ایک انداز کرم ہے، مجبوری نہیں کسی بات کی، لیکن انداز کرم ہے کہ ان لوگوں کو شانیں دی جاتی ہیں تاکہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ دنیا میں ان کا اعزاز کوئی نہیں، انہیں بڑے بڑے رتبے ملتے ہیں، انہیں نوازا جاتا ہے۔ حضرت اویس چھپے رہے، آئے نہیں، لیکن محبوب نے انہیں ظاہر کرنا پسند فرمایا۔ پیارے دوستو آپ ہی بتائیں، اور جنہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر کرنا پسند فرمائیں، پھر ہو جانا چاہیے نا اسے ظاہر۔ نبی کریم علیہ السلام نے بلایا، توجہ ہے میرے بھائیوں، اللہ کے حبیب کو تو دور رہ کے پیار کر، تحفے تیرے گھر خود پہنچ جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ تو پیار تو کر، فرما برداری کر۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مولا علی شیر خدا اور حضرت عمر فاروق، بندے بھی حضور نے وہ چنے جو امیر ہیں، دونوں مولا علی اور فاروق اعظم امیر المؤمنین دونوں کو بلایا اور بلا کے فرمایا یہ میرا جبہ لے جاؤ، اور میرے بعد میرے وصال کے بعد وہاں جانا کرن میں، تمہیں اویس ملے گا، اسے میرا جبہ دینا۔ اور دیکھو کیا خوبصورتی ہے لفظوں میں، یہ بات ان کی شان کو کہاں سے کہاں لے گئی۔ محبوب فرمانے لگے اسے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا کرے۔ حضرت علی المرتضیٰ کا رتبہ بھی ان سے زیادہ ہے، جناب عمر کا رتبہ بھی ان سے زیادہ ہے۔ اس کا مطلب ہے بڑا بھی چھوٹے سے کبھی کبھی دعا کے لیے کہہ سکتا ہے کہ یار میرے لیے دعا کر دینا۔ نبی کریم علیہ السلام نے جبہ دیا، جبہ دے کے بھیجا۔ حضرت عمر گئے، جناب مولا علی گئے، جا کے پوچھا وہ کدھر ہے؟ کہا وہ دیوانے سے ہیں، گھومتے رہتے ہیں۔ جب ملاقات ہوئی تو حضرت اویس کرنی دوڑے آئے۔ جناب عمر کہنے لگے کہ آپ کا نام اویس ہے؟ کہنے لگے ہاں۔
عمر فاروق میرا نام اویس ہی ہے۔ پھر آگے بڑھ کر کہنے لگے علی آپ کی طبیعت مبارک کیسی ہے؟ پھر وہ جبہ وصول کیا۔ کہا محبوب نے کہا تھا کہ امت کے لیے دعا کرنا، تو حضرت اویس نے فوراً سر سجدے میں رکھ دیا اور داتا صاحب حدیث لائے ہیں۔ محبوب فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ بنو کلب کے قبیلے کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق اویس کرنی کی دعا کی برکت سے میری امت کو جنت میں داخل کرے گا۔ اتنا بڑا اعزاز، اتنا بڑا اعزاز۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی، پھر واپس لوٹے۔ اب اگلے جملے حضرت محدث بہاولپوری نے ایک ذکر اویس نام کی کتاب لکھی ہے۔ حضرت علامہ فیض احمد صاحب اویسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق اور مولا علی جب مل رہے تھے نا، تو ایک تیسرے شخص نے کہا کہ اویس ان کی زیارت کر لو، جنہوں نے حضور کی زیارت کی، ان کی زیارت کر لو۔ چلو آپ حضور کی زیارت نہیں کر سکے تو زیارت کر لو۔ تو حضرت اویس کرنی اٹھ کے قریب گئے تو جناب علی المرتضیٰ اور عمر سے کہنے لگے کہ حضور کی داڑھی مبارک میں کتنے سفید بال تھے، زیارت تو نہیں کی، داڑھی میں کتنے بال ہیں؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں نہیں پتہ، کیونکہ سوال دوسرے کا تھا۔ ان دونوں کا سوال یہ نہیں تھا کہ ہمیں پتہ نہیں، باقی کتابوں میں الفاظ اور ملتے ہیں، میں وہ والی بات بیان کر رہا ہوں جس میں ادب زیادہ پایا جاتا ہے۔ تو مولا علی اور عمر نے یہ نہیں فرمایا کہ ہمیں پتہ نہیں، اویس آج آپ ہی بتائیں گے۔ تو حضرت سیدنا اویس کرنی کہنے لگے کہ محبوب کی داڑھی مبارک میں 17 سفید بال تھے، یہ ان کی زیارت کا حال حضرت اویس کرنی نے ہمیں بتایا کہ دور رہ کے بھی اطاعت صحیح کرنا، تمہارا ذکر دروازے رسول پر بھی ہوگا اور دربار خدا بندی پہ بھی ہوگا۔ دوسرا یہ جو بہت زیادہ شوق ہے نا آگے آگے بڑھنے کا، ہر آدمی کو میں اکثر رونا روتا ہوں، میں کہتا ہوں پہلے کوئی کسی بزرگ سے ملتا تھا تو دعا کرواتا تھا، اب ملتے ہیں تو کہتے ہیں حضرت ذرا میرے ساتھ فوٹو تو کھنچوا لیں۔ پہلے لوگ دعا کرواتے تھے، ہاں بھائی دعا کرواتے تھے، التجا کرتے تھے، کہتے تھے مہربانی کر اتنا ہی کہہ دیں کہ اللہ تیری دنیا اور آخرت بہتر کر دے۔ تو بھائی یہ بہت زیادہ ہمارا جو رویہ اس طرح کا ہے، یہ حضرت اویس کرنی کی سیرت بتاتی ہے، اور ان کی حیات مبارکہ سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اللہ کے ساتھ جو لوگ جڑ جاتے ہیں انہیں ویسے ہی دنیا کی ضرورت نہیں رہتی، ان کی توجہ اور جانب ہو جاتی ہے۔ دعا کرتا ہوں مالک کریم کے حضور کہ جو کچھ میں نے عرض کیا اللہ اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے، اور دوران گفتگو جہاں ہم بھول گئے ہوں اللہ ہم سے درگزر فرمائے۔ پیارے دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو؟ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آپ کی رائے ہمیں آئندہ مزید بہتر مواد پیش کرنے میں مدد دیتی ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سچ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک شیئر کرنا کسی کی زندگی کی اصلاح ہو جائے اور وہ گناہ چھوڑ کر راہ راست پہ آ جائے، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔